گناہگار ہوں پر گلابی نہیں ہوں، شرابی ہوں لیکن وہابی نہیں۔ کوئی شاعر ہے کھلے عام جلسوں میں یہ کہتا گھوم رہا ہے کہ میں شرابی ہوں لیکن وہابی نہیں ہوں، شرابی ہوں، جلسوں میں کہہ رہا میں شرابی ہوں، لوگ سن رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، سمجھے آپ؟ یہ وہابیوں کا رد نہیں ہو رہا ہے، یہ کہنا کہ ہمارے مدرسے کے طلبا بے نمازی ہو سکتے ہیں، وہابی نہیں ہو سکتے، مذہب نہیں ہو سکتے، میں شرابی ہوں وہابی نہیں ہوں، یہ وہابیوں کا رد نہیں ہو رہا ہے، یہ سنیوں کو بے نمازی بنانے اور شراب پینے کی شرح دی جا رہی ہے، سمجھے؟ تو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے لڑکے نہ بے نمازی ہوتے ہیں نہ بد مذہب ہوتے ہیں، کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے، بولتے کو نہیں؟ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ میں شرابی بھی نہیں ہوں وہابی بھی نہیں ہوں، نہیں کہہ سکتے، مگر بات تو یہ ہے کہ وہ پلانا ہی ہے، مقصد جو ہے رد وہابیہ نہیں ہے، مقصد پلانا ہے، نمازوں کے معاملے میں لاپرواہ بنانا ہے، سمجھے؟ ان جلسوں میں ہو رہا ہے، جلسے خدا کا خوف پیدا کرنے کے لیے ہوتے تھے، آدمی جلسے سنتا تھا توبہ کر کے آتا تھا، آج تک شراب نہیں پیوں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، ڈرتا تھا۔ میرا اپنا ہی حال یہی ہے کہ میں بچپن میں اسکولوں میں پڑھتا تھا، مولویت پڑھنے سے پہلے تو اپنے یہاں بڑی مسجد میں امام لوگ تقریریں کرتے تھے تو بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ، پہلے زمانے میں وہ ایسی مولوی لوگ تھے بیچارے سیدھے تھے، تو وہ جہنم کی جنت کی باتیں سناتے تھے، جہنم کے عذاب سناتے تھے، موت کی باتیں بتاتے تھے، تو بچپن میں ہی میں نمازی بن گیا تھا، مولوی بعد میں بناؤ، نمازی میں پہلے ہی سے تھا، اللہ کی توفیق سے۔ ان تقریروں اور جلسوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہوتا تھا، لوگ رونے لگتے تھے، توبہ کر کے اٹھتے تھے۔ آج یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، اللہ کی پناہ۔ آپ نے تو یہ ذہن دے دیا کہ بس سنی بنے رہو، سنی بننا ضروری ہے، بے شک ضروری ہے، ہر ضرور ضروری ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ ذہن دے دیا کہ بس سنی بنے رہو، اور اس کے بعد چاہے جو کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، نمازیں چھوڑو، سب چھوٹ ہے۔ آپ کی ان جملوں سے تو یہ ذہن مل رہا ہے، سمجھا آپ؟ حالانکہ سنی بنے رہنا یقیناً ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سنیت پر قائم رکھے، اور بد مذہبیت سے محفوظ رکھے، بد عقیدگی سے محفوظ رکھے، لیکن شراب چھوڑنا بھی تو ضروری ہے۔ ہاں بس یہ ہو سکتا ہے اتنا فرق ہے کہ وہ بد عقیدگی ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن شراب کی حرمت بھی متفق علیہ ہے، اسلام میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ شراب حرام ہے، کون نہیں جانتا شراب حرام ہے؟ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے کس کو پتہ نہیں، سمجھا آپ؟ میں پوچھتا ہوں کہ سنیوں کے لیے شراب پینا معذاللہ جائز ہے؟ تو ان کے لیے نماز چھوڑنا جائز ہے؟ بھائیو خدا کے لیے رحم کرو، اللہ آپ پر اپنا فضل فرمائے۔ ایک تو ویسی مسلمانوں میں دن بدن بے نمازیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مشکل سے 5% بھی پانچوں ٹائم کے نمازی نہیں ہے پابند، اور نوجوانوں میں جو شراب کا دور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف آپ لوگ اسٹیجوں پر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، میری بات پر غور کیجئے، برا نہ مانیے، بلکہ میری بات پر غور کیجئے کہ آپ یہ اسلام کی صحیح تبلیغ و ارشاد کر رہے ہیں یا آپ کو کوئی چوک تو نہیں ہو رہی ہے؟ خدا تعالیٰ آپ کو صحیح سوجھ عطا فرمائے۔ اگر بدعقیدگی سے بچانا علماء کی ذمہ داری ہے، بدعملی، فسق و فجور